السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 7th کلاس اسلامیات کی بک پیج نمبر 12۔ بیٹا ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، رسولوں پر ایمان، جس کے اندر رسول کے میننگ، اس کا اصطلاحی مفہوم، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے، یہ مختلف اہم نکات بھی ہیں اس کے اندر، اور ان میں سے آپ کے شارٹ کویسچن بھی بنیں گے، اور کوئز کویسچن جو ہیں جو اپریل کے لاسٹ پہ بیٹا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس میں بیٹا 20 نمبر کے شارٹ کویسچن ہوں گے، 10 کویسچن ہوں گے 20 نمبر کے، 20 نمبر کے وہ ہوں گے، 10 نمبر بیٹا آپ کی کاپی چیک کے ہوں گے۔ جو بھی میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، امید ہے یہ چیپٹر مکمل جتنے کویسچن میں نے آپ کو کہے ہیں آپ نے لکھے ہوں گے، یہ کاپیز بیٹا آپ سے منگوائی جائیں گی اور چیک کی جائیں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو 10 نمبر کاپی کے ہوں گے، اور 20 نمبر آپ کے شارٹ کویسچن کے ہوں گے، یعنی 10 شارٹ کویسچن ہوں گے، اور 2 لانگ کویسچن ہوں گے، 10 نمبر ان کے ہوں گے۔ تو یہ بیٹا 40 نمبر کا آپ کا ٹیسٹ اپریل کے لاسٹ پہ ہوگا، اور اس سے پہلے بیٹا آپ کو کوئز کویسچن بھی دیے جائیں گے آپ کے سبق سے ریلیٹڈ، چیپٹر سے ریلیٹڈ، آپ کا جو سلیبس ہے اپریل کا، اس میں سے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح دوبارہ یاد کرنا ہے، اور جو اہم نکات ہیں ان کو آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے۔ آج بیٹا میں نے ایکسرسائز کوشش کیا جیسے جیسے میں پڑھاتا گیا ہوں آپ کو ویسے ہی کویسچن کے جو ہے نا آنسر لکھواتا جاؤں، لیکن ایک بار پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں، کچھ کویسچن لانگ ہے، ان کا کچھ حصہ ایڈ کرنے والا ہے، میں نے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں ویڈیو کے اندر اس کو بھی بول دوں گا، تو آپ نے اس کویسچن کے ساتھ اس کو مرج کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو چلیں تفصیلی جواب لکھیں، تفصیلی مطلب لانگ کویسچن لکھیں۔ تو بیٹا عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ سمجھیں کہ شارٹ کویسچن اکیلا لکھنا ہے، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، یہ 3 یا 4 یا 5 نمبر کا آئے گا، کیونکہ لانگ کویسچن بھی آپ کو ٹیسٹ میں آئیں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا بیٹا میں نے ادھر سے نشان آپ کو لگوایا تھا کہ صفحہ نمبر 9 کے اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور اس میں بیٹا یہ آیت بھی لازمی شامل ہے، اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد تمام انبیاء رسول بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک معصوم اور برگزیدہ بندے تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اوپر ایمان لانا، خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں۔ آپ ایسا کریں، اس آیت تک آپ کر لیں، اس آیت تک، اور اس کے بعد بیٹا یہ میں نے ایک کویسچن لکھا ہوا ہے اسی کے ریلیٹڈ، اس کے اندر بیٹا آپ حدیث نوٹ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ یہ آپ نے جو بک کے اوپر بیٹا سوال ہے اس کے اندر اس کو مرج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور بیٹا یہ بھی کہ ایک مغالطہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو وہ تو نبی ہیں، تو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن اب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے اس وقت، بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ تو بیٹا اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اور یہ ختم نبوت ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا انتظار کرے یا مانے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ آپ کا پہلا لانگ کویسچن ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا تھا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا اس کا آنسر آپ نے، یہ تعظیم رسول اللہ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو، اور قرآن مجید کے اندر یہ سارا مکمل آپ نے لکھنا ہے ادھر تک، بارگاہ رسالت مولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال اور سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے، ادھر تک لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا اس کے اندر ایک واقعہ آپ نے مرج کرنا ہے، میں آپ کو یہ ویڈیو کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بیٹا ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، جن کی آواز فطرتاً اونچی تھی، یعنی نیچرلی ان کی آواز اونچی تھی، کیونکہ حدیث قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مان والو اللہ کے رسول، یہ بیٹا میں نے وہ آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول سے اونچی آواز نہ کرو اے ایمان والو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ گھر سے نہیں نکلے، یہ صحابی گھر سے نہ نکلے، پریشان تھے۔ جب نبی کو پتہ چلا
تو فرمایا تمہاری آواز فطرتاً اونچی ہے، تو اس لیے تمہاری آواز یا میرے سامنے بات کرنا بے ادبی یا تعظیم کے خلاف نہیں ہے، تو اس لیے تم میری عزت کرتے ہو، تو اس لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم مسجد میں آیا کرو. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ والا آیت ادھر تک مکمل، تعظیم رسول والا دوسرا تقاضا یہ مکمل لکھنا، اور اس میں یہ ثابت بن قیس والا واقعہ آپ نے مرج کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے پڑھتے ہیں. رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں. تو یہ بیٹا اطاعت رسول والا تقاضا جو ہے نا، ادھر سے لے کر ادھر تک یہ آپ نے مکمل لکھنا ہے. ٹھیک ہے، رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے ادھر تک یہ اطاعت رسول، یہ اس میں آیات یہ مکمل آپ کا آ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا. شارٹ کویسچن، یہ بھی میں نشان آپ کو لگوائے تھے کہ رسول کے میننگ کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی. یہ پیج نمبر بیٹا 9 کے اوپر رسول کے لغوی میننگ ہے، اور یہ اصطلاحی میننگ، اللہ کا رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اصطلاحی میننگ، لغوی اور اصطلاحی ادھر تک آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب نیکسٹ ہے انبیاء رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ بیٹا اس کے اندر کریکٹ موجود نہیں ہے، تو یہ میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں، یعنی توحید کا، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور گناہ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ بیٹا آپ کا شارٹ کویسچن ہے. آپ نے اگر کاپی کے اوپر نہیں لکھا تو آپ اس کو لکھ لیں، یا جو میں نے پہلے لکھوایا تھا وہی رہنے دیں، تو یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا. رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں، یہ تیسرا شارٹ کویسچن ہے. تو بیٹا اس کا آنسر کیا ہے، پیج نمبر 11 کے اوپر رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور رسالت کے تقاضوں پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ والا آ جائے گا. اس کے بعد رسالت کے تقاضوں پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری ہوتی ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملتا ہے. اور آگے ہے بیٹا کویشچن، بارگاہ رسالت معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے. تو وہ بیٹا یہ ہے، بارگاہ رسالت میں معمولی، پیج نمبر 11 کے اوپر ہے بیٹا، معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دی، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے. چلیں بیٹا جلدی سے میں آپ کو ایک اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کروا دیتا ہوں، خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے، انبیاء اور رسول بھیجے یا رسول بھیجے، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. تمام انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، یعنی نیک پارسا بزرگ عبادت گزار بندے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی اطاعت ہے. اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے. اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے. یہ بیٹا آپ کی فلنگ دا بلینکس یہ کمپلیٹ ہوگی. آگے بیٹا کالم میچ کے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے بیٹا. سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. تمام انبیاء رسول پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دے گی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. ایم سی کیوز ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بیٹا پیج نمبر 14، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت. ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ کی بیٹا ایکسرسائز پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. لانگ کویسچن میں نے آپ کو جیسے جیسے آپ کو بتائے ہیں آپ بے شک رف کاپی کے اوپر لکھ لیں، لانگ کویسچن کو آپ نوٹ کر لیں. بے شک نیٹ کاپی کے اوپر آپ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا صرف وہی لکھ لیں لانگ کویسچن میں، باقی نہ لکھیں، لیکن یہ کم از کم لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. تو اس ویڈیو کو اچھی سے آپ نے سننا ہے لیکچر کو، اور ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. یہ پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.